بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی واقعات اور تاریخ سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ایک نوجوان لڑکا ہے جس کا نام ابو قرصافہ ہے۔ بکریاں چراتا ہے اور اپنی خالہ کے ہاں قیام پذیر ہوتا ہے۔ تو ایک دن اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا اور خوش قسمتی کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسے دیکھ لیا۔ اب اس کو سب بکریاں بھول گئیں۔ وہ بکریاں لا کر چراگاہ میں چھوڑتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ جاتا ہے۔ ایک دن ابو قرصافہ کی خالہ کو پتہ چل گیا کہ یہ تو سارا دن وہاں بیٹھا رہتا ہے، تو اس نے سختی سے منع کر دیا کہ اب تم وہاں نہیں جاؤ گے۔ اب ابو قرصافہ نے ایک دو دن تو کاٹے لیکن برداشت نہیں ہوا، تو آ کر اپنی ماں کو اور خالہ کو بٹھا کر ابو قرصافہ کہنے لگے کہ میں آپ کی بات مان لوں گا، نہیں جاؤں گا، لیکن ایک بات میری مان لیں۔ کہا ایک بار آپ لوگ میرے ساتھ چلو تو صحیح، اس کے بعد بھی اگر روکا تو رک جاؤں گا، بس ایک بار آپ دونوں نے میرے ساتھ جانا ہے۔ دونوں نے حامی بھر لی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، چلے جاتے ہیں، ایسے اس کی شرط بھی پوری ہو جائے گی اور پھر نہیں جائے گا۔ اب ابو قرصافہ اپنی ماں اور خالہ کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دہلیز پر پہنچا۔ کچھ دیر بیٹھے اور واپس چلے گئے۔ ابو قرصافہ کو بے چینی ہو رہی تھی کہ اب یہ کیا بولتی ہیں، اور اس کے دل کی دھڑکنیں تھم رہی تھی کہ پتہ نہیں میری ماں کیا بولتی ہے۔ تو ابو قرصافہ کی خالہ نے کہا زندگی میں ایسا خوبصورت انسان دیکھا ہی نہیں۔ ابو قرصافہ کتنا خوبصورت چہرہ تھا اور کتنے پیارے کپڑے تھے، اتنے پیارے کپڑے پہنے ہوئے بھی کسی کو نہیں دیکھا۔ اور تیسری بار فرمایا جتنی میٹھی باتیں کرتا تھا شہد ٹپکتا تھا ان کے لہجے سے۔ اللہ اکبر۔ تو ابو قرصافہ آج کے بعد تجھے ہم نہیں روکیں گے، سویرے آیا کر، دوپہر آیا کر، شام آیا کر، تو جی بھر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو دیکھا کر۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو جحیفہ وہاب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بھائی چارہ قائم فرما دیا تھا۔ پس سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز اپنے بھائی ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات کے لیے ان کے گھر گئے، تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی اہلیہ ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ انہوں نے پوچھا تمہارا کیا حال ہے؟ انہوں نے جواب دیا تمہارے بھائی ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا کی کوئی حاجت ہی نہیں۔ اتنے میں ابو درداء بھی تشریف لے آئے اور انہوں نے اپنے بھائی سلیمان کے لیے کھانا تیار کیا اور ان سے کہا تم کھاؤ، میرا تو روزہ ہے۔ انہوں نے فرمایا میں تو اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک تم میرے ساتھ نہیں کھاؤ گے۔ چنانچہ انہوں نے نفلی روزہ توڑ کر ان کے ساتھ کھانا کھایا۔ پھر جب رات ہوئی تو وہ نوافل پڑھنے لگے۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا ابھی سو جاؤ، چنانچہ وہ سو گئے۔ پھر تھوڑی دیر بعد بھی اٹھے، آپ نے پھر روک دیا، وہ پھر سو گئے۔ جب رات کا آخری پہر ہوا تو حضرت سلیمان نے ان سے کہا اب اٹھ کر قیام کرو۔ چنانچہ دونوں نے اٹھ کر نوافل پڑھے۔ پھر حضرت سلیمان نے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا یقیناً تمہارے رب کا تمہارے اوپر حق ہے، اور تمہارے گھر والوں کا بھی تم پر حق ہے، اور تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، اس لیے ہر صاحب حق کو اس کا حق دو۔ پھر حضرت ابو درداء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور یہ سارا واقعہ بیان فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلیمان نے سچ کہا،